بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان پر، انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ وہ خود علم دوست شخصیت تھے اور غالباً عالم بھی تھے۔ تو ان کے دور میں ججز جتنے بھی تھے عدلیہ کے شعبے میں، وہ سارے کے سارے میں علماء ہوا کرتے تھے۔ ایک عدالت میں قتل کا مقدمہ پیش ہوا تو جج صاحب نے جب اس کیس کو سنا، کئی دنوں کی پیشیوں کے بعد جج صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بندہ واقعی قاتل ہے اور اس کو قصاص یعنی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جس دن فیصلہ سنانا تھا، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جج صاحب پریشان ہو گئے کہ شاید کیس میں مجھ سے کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے۔ انہوں نے دوبارہ کیس کو سنا اور اول تا آخر بڑی پیچیدگی کے ساتھ اس کی جانچ پڑتال کی، اور اس کے بعد بھی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قاتل ہے۔ جس دن فیصلہ سنانا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا کہ آپ نے اس کو پھانسی نہیں دینی۔ انہوں نے پھر انتہائی باریک بینی سے دوبارہ کیس کو سٹارٹ کیا اور تیسری مرتبہ بھی کیس کو اینڈ تک لے جاتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ یہ بندہ قاتل ہے اور اس کو قصاص میں یعنی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ رات کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ پریشان اس لیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو میں خواب میں نظر آؤں تو وہ میں ہی ہوں گا، کیونکہ شیطان نقل نہیں اتار سکتا، میری شکل نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے یہ پریشان تھے کہ خود اللہ کے رسول خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور مجھے حکم دے رہے ہیں، تو میں کیسے ٹال سکتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو اور بادشاہ سلامت کو کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، ایک کیس کے اندر میں اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں 3 مرتبہ سننے کے باوجود کہ یہ بندہ قاتل ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کو قصاص میں قتل نہیں کرنا۔ بہرحال میٹنگ بلائی گئی، علماء کی بہت بڑی بیٹھک ہوئی، چیف جسٹس صاحب بھی موجود تھے اور پورے کیس کو دوبارہ سنا گیا اور جج صاحب کے ریمارکس لیے گئے اس کیس کے حوالے سے۔ تو سارے بڑے پریشان کہ یہ کیا صورتحال پیش آ رہی ہے۔ تو اس وقت چیف جسٹس جو تھے، بڑے اس وقت کے علم کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، عہدے کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ اس شخص کی پھانسی کا فیصلہ کریں، اس کی قصاص کا فیصلہ کریں اور اس کیس کا گناہ ثواب میرے کھاتے پہ ڈال دیں، میرے کہنے پہ آپ فیصلہ کریں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ فرمایا کہ کسی کو خواب میں نظر جب میں آ جاؤں تو وہ میں ہی ہوں گا، وہ شیطان نہیں ہو سکتا، تو اسی پیغمبر نے ہمیں یہ بھی حکم عطا فرمایا ہے، یہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ جب انصاف کرنے بیٹھو تو دلائل کی بنیاد پر کرو، اپنے خواب کی بنیاد پر، اور ان چیزوں پر یہ ہماری شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہوں، حضور کی تعلیمات یہ ہیں کہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، باطن کو یا خفیہ اشارات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارے اس کیس کا سارا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ قاتل ہے۔ اب اللہ کے نزدیک کیا معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت خود اس کے ساتھ نمٹائیں گے۔ ہم ظاہر شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس کو قصاص میں قتل کریں گے، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے جو سمجھ آ رہا ہو وہ ہماری شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے، باطن کے اعتبار سے خواب ہو یا اندر ایک وجدان کہہ رہا ہو، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔